بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اور ساتھیوں، آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا کہ کیوں آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتے تھے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سکون اور اطمینان کے ساتھ سنیں۔ ساتھیوں، ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں زیادہ عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زیادہ عالم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب فرمایا کیونکہ آپ علیہ السلام نے سوال کے جواب کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر اور زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ ساتھیوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ البحرین دریاؤں کے ملنے کی جگہ میں رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے الکہف آیت نمبر 60، 61، 62 اور 63۔ ساتھیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس جوان کو اپنے ساتھ لیا تھا اس کا نام یوشع بن نون تھا، جو آپ کی خدمتوں اور صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور آپ کے والی عہد وہ مجمع البحرین سے مراد دو دریاؤں کی جگہ یعنی بحر دریا فارس اور بحر دریا رم جہاں ملیں گے وہیں تمہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی کہ جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے اسی مقام میں ان کو تلاش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کا پکا ارادہ کر لیا اور فرمایا کہ میں اپنی کوشش جاری رہوں گا یہاں تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤں، بے شک وہ جگہ کتنی ہی دور ہو میرا سفر وہاں تک پہنچنے کا جاری رہے گا۔ پھر ان حضرات نے روٹی اور بھنی ہوئی نمکین مچھلی اپنے ساتھ ایک تھیلے میں لے لی تاکہ راستے میں کام آئے۔ پھر یہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی وہاں ان حضرات نے آرام فرمایا اور سو گئے۔ ساتھیوں، بھنی ہوئی مچھلی تھیلے میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گر گئی۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔
حضرت یوشع بن نون بیدار ہو چکے تھے، مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں گرنے کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے تھے۔ دونوں حضرت وہاں سے چلے، دوسرے دن کھانے کے وقت تک اپنا سفر جاری رکھا۔ جب دوسرے دن کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سفر کی تھکان بھی ہے اور بھوک کی شدت بھی، اس لیے تھیلے سے روٹی اور مچھلی نکالو تاکہ کھانا کھا لیں۔ اس وقت یوشع بن نون کو یاد آیا، انہوں نے کہا مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں جا چکی ہے۔ بھنی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو کر دریا میں جانا حیران اور تعجبناک معاملہ تھا۔ حضرت یوشع نے اپنے بھولنے کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ ساتھیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لادنی عطا کیا۔ اس سے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو نیک بات جو تمہیں تا علم ہوئی۔ کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر صبر کریں گے جسے آپ کا علم نہیں گھیرے ہو۔ آپ عنقریب بہت جلد اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھیں جب تک میں خدا اس کا ذکر نہ کروں۔ سورہ الکہف آیت نمبر 64، 65، 66، 67، 68، 69 اور 70۔ ساتھیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع وہاں لوٹ کر آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جا چکی تھی۔ پانی کا بہاؤ رکنے کی وجہ سے مختلف نشان پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی مقام ہمارا مقصد ہے۔ دونوں نے تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص چادر اوڑے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا اس زمین میں سلام کہاں سے آیا؟ یہ تو کوئی سلام کرنے والا کبھی نظر نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے کہا جی ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو علم تمہیں عطا فرمایا وہ مجھے عطا نہیں فرمایا، اور جو علم مجھے عطا فرمایا تمہیں نہیں عطا فرمایا۔ ساتھیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کی تابعداری کر سکتا ہوں کہ تم مجھے وہ علم عطا کر دو؟ حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ
اس قوم نے ہمیں بغیر اجرت مزدوری کے کشتی پر سوار کیا، تم نے اسے کیوں توڑا؟ میری طرف سے عذر حاصل ہو جائے گا۔ ساتھیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک کی وجہ سے اس حالت میں تھے کہ کسی سے غذا یعنی کہ کھانا طلب کرنا جائز ہوتا ہے، وہ بلکہ جان بچنے کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے حال میں ان لوگوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ غذا یعنی کہ کھانا کھلائیں۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار درست کرنے پر اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں شدید بھوک کے حالت میں کھانا بھی نہیں کھلایا، تو ان سے اجرت یعنی کہ مزدوری لینی ضروری تھی۔ جب ان دونوں نے دیوار کو دیکھا جو ایک طرف جھکی ہوئی تھی، گرنے کے قریب پہنچ چکی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے سیدھا کر دیا یا صرف ہاتھ پھیرا اور وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ یہ در حقیقت ان کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراض پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آپ کے وعدے کے مطابق میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے، البتہ یہ 3 کام جو میں نے کیے ہیں جس پر آپ نے اعتراض کیا، ان میں سے ہر ایک کی وجہ اور حکمت میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ جس غرض سے آئے تھے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں چاہتا کہ اسے بیدار کر دوں اور اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت اچھی زبردستی چھین لیتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ کشتی 10 مسکینوں کی ہے جن میں کچھ اپاہج بھی ہیں اور وہ اس کی مزدوری سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ جب یہ واپس لوٹیں گے تو ان کو بادشاہ جالندی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ صحیح کشتی کو پکڑے گا لیکن عیبدار کو نہیں پکڑے گا، اس لیے میں نے اسے عیبدار بنانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ یہ کشتی وہ نہ چھین سکے اور ان کی محنت اور مزدوری جاری رہے۔ ساتھیوں، ایک روایت میں ہے کہ وہ لڑکا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا، اس پر کافر ہونے کی مہر لگا دی گئی تھی۔ اگر یہ زندہ رہا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر کی طرف مجبور کر دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا، اگرچہ بچپن میں کافر نہیں کہا جا سکتا۔ ساتھیوں، وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ اپنی زبانی کو پہنچے تب وہ اپنا خزانہ نکالے آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ سب کچھ میں اپنے حکم سے نہ کیا۔ یہ پھر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اس آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا
کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس سے پتہ چلا کہ باپ کی نیکی سے ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد اور اس کے قبائل اور اس کے ارد گرد آس پاس رہنے والے پڑوسیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ لوگ جب تک اس بندے کے پڑوس میں رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو ساتھیوں، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔